موجود ہے ہمالیہ ڈرگس ماشاءاللہ. اور الحرمین فارما کی جو حیثیت ہے وہ تو ایک ابھی بیج کی طرح ہے جسے ابھی پودا بننا ہے اور دوسری چیزیں بننی ہیں. یہاں ماشاءاللہ سے موجود ہے. میں شکریہ ادا کروں گا سلیم صاحب مرحوم جو انتقال کر گئے. انہوں نے 34 یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس آرگنائزیشن کو چلائے رکھا. پچھلے 10 سال سے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا, مجھ سے وابستہ رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میں بھی اس کا حصہ بنا رہا ہوں. اور پچھلے جو 3-4 سال ہیں جو خاص طور سے کورونا کا پیریڈ گزرا ہے وہ بہت خطرناک پیریڈ گزرا ہے. اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو ہے نہیں ہو سکی, نہ ہی ایسے حالات ہو سکے. تو مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی جو پچھلے 3 سال سے یہاں لگاتار اسی تسمیہ کے اس میں پروگرام کر پا رہی ہے, چونکہ کوئی بھی نہ تو مدد کو تیار تھا نہ حالات ایسے تھے, تو مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کے یہ پروگرام یہاں صرف اور صرف ہمارے ہمالیہ ڈرگ کے جناب ایس فاروق صاحب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور سلیم صاحب نے جس مشن کو شروع کیا تھا ان کے صاحبزادے ندیم صاحب اس کو لے کر چلے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سلیم صاحب کی زندگی میں ہی خواجہ شاہد صاحب اس کے پریزیڈنٹ بنا دیے گئے تھے. وہ اگر نہ ہوتے تو اس مشکل دور میں اس کو آگے لے جانا ممکن نہیں تھا. بہت بڑا رول ہے ہمارا خواجہ شاہد صاحب کا اس آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے میں. تو میں صدر محترم ڈاکٹر ایس فاروق صاحب, پروفیسر خواجہ صاحب اور ابھی جن حضرات کو ایوارڈز دیے گئے ہیں, بتایا جا رہا تھا ان کی تفصیلات, ظاہر ہے جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ بہت کم تھا. یہ حضرات اس سے زیادہ خوبیوں کے حامل ہیں. بہت آدمی چند ہی الفاظ میں کچھ ان کے بارے میں بتا سکتا ہے. تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی ایسے ایسے لوگوں تک ڈھونڈ لاتی ہے. ہمارے خواجہ شاہد صاحب اس میں خاص طور سے ان کا رول ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ افراد جو سوسائٹی کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں یہاں لے آتے ہیں. تو میں خواجہ شاہد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سب حضرات کو بھی. آج مولانا محمد علی جوہر کا یہ 34ویں بار انعقاد کیا جا رہا ہے یوم پیدائش کا. مولانا کے بارے میں بہت کچھ لوگ بتا چکے, بہت کچھ اخبارات میں بھی موجود ہے آج کے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ بھی مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہوں گے. میں بھی چند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو شہر رامپور میں پیدا ہوئے اور 4 جنوری 1929 کو 52 سال کی عمر میں لندن میں انتقال فرما گئے. ان کا جسد خاکی یورشلم یعنی بیت المقدس کی مبارک سرزمین پر دفنایا گیا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا سارا حصہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں صرف کر دیا. آپ نے بیداری آزادی کے لیے اردو میں ہمدرد اور انگلش میں کامریڈ اخبار نکالے. محمد علی جوہر ایک شعلہ بیان مقرر, بے باک صحافی, بے خوف مجاہد آزادی ہند تھے. آج جو یہ محفل سجی ہوئی ہے جس میں ایک طرف یہ ہمارے جن حضرات کو آج ایوارڈز دیے گئے ہیں, ان سب میں بھی وہ جوہر موجود ہے جو مولانا محمد علی جوہر میں موجود تھا. یقیناً مولانا محمد علی جوہر 1921 کو الہ آباد کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا, جو آج ملک کے حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں کس طرح پولرائزیشن ہے, اس کو اگر ہندوستان میں سمجھ لیا جائے تو امن و امان قائم رہ سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ میرا مذہبی فرض ہے کہ ہندو اور مسلمان میں اتحاد پیدا کروں. مگر وہ اتحاد کیسا ہو, انہوں نے کیا کہا تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہندو ہندو رہے اور مسلمان مسلمان. اگر انہوں نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا تو اتحاد کے کچھ معنی نہیں. اپنی ذات سے ایک ہندو کا غلام رہنا پسند کروں گا
مگر ایک غیر ملکی انگریز کا نہیں. تو یہ وہ فلاسفی ہے ہندوستان میں امن قائم رکھنے کے لیے کہ سب لوگ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہندوستانی رہیں. اس کو حکومتیں بھی سمجھیں اور افراد بھی سمجھیں. یہ ان کی فلاسفی تھی اور آج بھی اسی کی سخت ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. دنیا کی بڑی بڑی عظیم شخصیات جیسے جواہر لال نہرو، چار بنڈا شاہ، منشی پریم چند، مولانا عبدالمجید دریابادی، مولانا محمد علی جوہر کی خصوصیات کے متعلق تھے. آج جب ہم مولانا محمد علی جوہر کو یاد کر رہے ہیں، اکیڈمی ہمیشہ جو ہے مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ بی اماں کو بھی یاد کرتی چلی آ رہی ہے، اور ان کے نام سے ایک ایوارڈ دیا جاتا تھا. اس بار شاید وہ شخصیت سامنے نہیں آ سکی شاہد صاحب کے سامنے کہ ان کو وہ ایوارڈ دیتے، تو ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں. بی اماں آبدہ بانو بیگم عرف بی اماں کی پیدائش 1850 میں رامپور یوپی میں ہوئی، جو صرف 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. اور ان حالات میں بھی اپنے بچوں کی ایسی شاندار تربیت کی اور بہترین تعلیم دلوائی جس کی وجہ سے ان کے بچوں خصوصاً مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر اپنا نام امر کر دیا. بی اماں نہایت سادہ مزاج، اعلیٰ خیالات کی بہترین مسلم عورت تھیں اور قربانی و ہمت کا پیکر تھیں. ایک طرف جہاں انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے زیورات تک بیچ ڈالے، تو دوسری طرف اپنے بیٹوں کی گرفتاری کے بعد جب وہ گرفتار ہو گئے اور تحریک چل رہی تھی تو پورے ہندوستان میں گھوم کر ان کی تحریک خلافت کو زندہ رکھا. 9 دسمبر 1924 کو اس بہادر ماں بی اماں کا انتقال ہو گیا. تو ان کی ذکر کے بغیر یہ مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ادھورا ہے، کیونکہ شخصیات کو بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کی طرف سے جہاں ہر سال یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، تو ایک کوشش اور کی گئی کہ جب چاہیں لوگ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. تو انٹرنیٹ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اس کے لیے ایک ویب سائٹ خاص طور سے بنائی گئی ہے جو مولانا محمد علی جوہر کی حیات اور خدمات کے اوپر جو ہے تفصیلات پیش کرتی ہے. تو اس کو بھی آپ حضرات جو ہے وزٹ بھی کریں اور اس کو اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ندیم صاحب اس میں لگے رہتے ہیں، ان کو مشورہ دیں کیا ہے. میں کچھ الحرمین کے تعلق سے بھی ذکر کرتا ہوں. الحرمین کی جو ایسوسیشن ہے جوہر اکیڈمی کے ساتھ، وہ 10 سال سے زیادہ ہو گیا. الحرمین پہلے ایک مارکیٹنگ کمپنی تھی، ایک معروف یونانی دوا ساز کمپنی. ہم اس کے لیے ایک کام کرتے تھے اور اتر پردیش میں دوسری جگہ، اور اللہ کا فضل ہے ہمیں نمبر 1 مارکیٹنگ کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل تھا. لیکن اس سال سے ہمارا ان کا رشتہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اپنی فیکٹری لگائی الحمدللہ، اور اپنی ہی برانڈنگ الحرمین فارما کے نام سے تمام یونانی دوائیں بازار میں لے کر آ رہے ہیں. یہ ایک ابھی بیج ہے اور انشاءاللہ یہ پودا بھی بنے گا اور درخت بھی بنے گا. میری آپ سب لوگ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائے خیر بھی کریں، اور ہم نے جس نیک نیتی کے ساتھ اسے شروع کیا ہے وہ اس پر قائم رہیں. ہماری جو کمپنی کا نام ہے وہ الحرمین ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ 2 مسجدوں سے اس کی نسبت لی گئی اس کے نام کی. تو اللہ تعالیٰ اس نسبتوں پر ہمیں جو ہے قائم رکھے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں.